دین کے وہ احکامات جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے مربوط ہیں، ان احکامات کا جاننا ہر مومن، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی جوان، کوئی نوجوان یہ چاہتا ہے کہ وہ دیندار بنے، وہ پروردگار کی شریعت، اس کے احکامات کو فالو کرے، تو اس پر واجب ہے کہ حلال اور حرام کے مسائل ان کو یاد کرے اور ان پر عمل کرے۔ سامعین محترم، اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے پروردگار کی تائید اور توفیق سے کہ ہفتے میں ایک بار ہی صحیح لیکن ایک نشست ایسی رکھی جائے جہاں پر مختصر انداز میں دینی مسائل کو اجاگر کیا جائے، بالخصوص نوجوان کی جن کو اشد ضرورت ہے ان مسائل کو یاد کرنے کی۔ شریعت کے ان احکامات میں پہلا جو باب آتا ہے باب فقہ میں، اسے باب تقلید کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی تقلید کا نام ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو یہ سوال اجاگر ہوتا ہے کہ ہم تقلید کیوں کریں؟ کیا واجب ہے ہم پر؟ کیا ضروری ہے ہم کسی مجتہد کو فالو کرتے ہوئے، کسی فقیہ کو فالو کرتے ہوئے عبادات اور دیگر دینی فرائض کو انجام دیں؟ سامعین محترم، تقلید کے لیے اگر قرآن کی آیات نہ بھی ہوتی، اگر معصومین کی روایات نہ بھی ہوتی، جبکہ ہیں بالفرض اگر نہ ہوتی، تب بھی تقلید کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو عقلی طور پر ثابت ہے، یہ عقل کے ساتھ مربوط ہے۔ جس طرح ہمارے دنیاوی امور میں، روزمرہ کی زندگی میں جب بھی ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے کسی بھی اعتبار سے، تو ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں جو اس امر کا، اس چیز کا اسپیشلسٹ ہو، ایکسپرٹ ہو، متخصص ہو۔ مثلا اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، اگر کسی کے بدن میں درد، بخار یا کوئی بھی بدنی بیماری اسے لاحق ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جائے گا ڈاکٹر کے پاس، وہ جائے گا کسی حکیم کے پاس، کیونکہ ڈاکٹر یا حکیم اس کے امراض کا اسپیشلسٹ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو بلڈنگ بنوانی ہے یا گھر کا نقشہ کھنچوانا ہے تو آپ انجینئر کی طرف رجوع کریں گے، یا اگر آپ نے اپنے بچے کو تعلیم دینی ہے تو آپ ٹیچر کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ ایک عادی اور عقلی معاملات ہیں۔ ان معاملات میں، یعنی دنیاوی معاملات میں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مثلا آپ کو بخار ہو جائے، آپ کی طبیعت ناساز ہو اور آپ نائی کی طرف چلے جائیں کہ نائی صاحب میری طبیعت کو چیک کریں کہ مجھے کون سی بیماری ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دنیاوی امور میں جب یہ نہیں ہوتا تو دین کے معاملات میں ہم بہانے بازی کیوں کرتے ہیں کہ ہم تقلید کیوں کریں؟ جس طرح ٹیچر تعلیم کے اعتبار میں، جس طرح سے ایک انجینئر اپنے شعبے میں ایکسپرٹ ہے، جس طرح ڈاکٹر بدنی امراض میں ایکسپرٹ ہے، بالکل اسی طرح مجتہد اور فقیہ دینی معاملات میں ایکسپرٹ ہے، اسپیشلسٹ ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے پروردگار کی شریعت کے لیے۔ اس نے واجبات، محرمات، حرام اور حلال کے مسائل کو پروردگار کی آیات، معصومین کی روایات سے استنباط و استخراج کر کے، آسان کر کے آپ کے لیے پیش کیا ہوا ہے۔ پھر ہم یہاں بہانہ کیوں کرتے ہیں کہ ہم کیوں کسی مجتہد کی تقلید کریں، کیوں کسی کے ماتحت ہو کر عبادات کو انجام دیں؟ یہ عقلی بات ہے۔ دنیاوی امور میں جب انسان اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرتا ہے تو مجتہد دین کا ایکسپرٹ ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں مجتہد کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو معصوم کی تقلید کریں گے۔ آپ کی بات بالکل صحیح۔ اگر معصوم معاشرے میں موجود ہو، بالفرض اگر آج امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پردے غیب میں نہ ہوتے، غیبت کبریٰ میں نہ جاتے، بلکہ لوگوں کے درمیان موجود ہوتے، تو کون مجتہد کی طرف رجوع کرتا؟ پھر تو ہر کوئی مستقیم جس کی دسترسی ہوتی امام تک، وہ امام سے مستقیم جا کے پوچھتا شرعی مسئلہ جو بھی ہوتا۔ لیکن جب امام پردے غیب میں چلا جائے اور زمانے کا تقاضا ہے، جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے، جیسے جیسے علم ترقی کرتا جا رہا ہے، جدید مسائل آ رہے ہیں، آپ ان مسائل کو کہاں سے لیں گے؟ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ امام تک آپ کی دسترسی نہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں امام سے ملاقات کرتا ہوں، میری امام تک دسترسی ہے، تو وہ جھوٹا ہے۔ خود ائمہ علیہ السلام نے اس بات کی تائید کی کہ اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرو تو سمجھو یہ جھوٹا انسان ہے۔ تو ان مسائل میں آپ کہاں جائیں گے؟ روز جدید مسائل پیش آ رہے ہیں۔ مثلا وہ نطفہ، نامحرم مرد کا وہ نطفہ جسے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایک نامحرم مستور کے رحم میں رکھ کر اسے حاملہ کیا جاتا ہے، یہ ایک جدید مسئلہ ہے۔ یہ کس سے آپ پوچھیں گے؟ لہٰذا آپ کی بات صحیح ہے کہ معصوم کی آپ تقلید کریں گے، لیکن یہ تب تک ہے جب معصوم لوگوں کے درمیان میں موجود ہو۔ معصوم جب پردے غیب میں چلا جائے، اور پھر خود معصوم نے جب یہ فرما دیا کہ فرجعوا الی رؤاتنا، جب ہم پردے غیب میں چلے جائیں، جب ہم تک تمہاری دسترسی نہ ہو، نہ پہنچ پاؤ،
تو ان روات کی طرف رجوع کرو، ان راویوں کی طرف رجوع کرو، ان مجتہد و فقیہوں کی طرف رجوع کرو جو جامع شرائط ہیں، جو ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں۔ جس طرح ہم تم پر پروردگار کی حجت ہیں، وہ ہماری جانب سے تم پر حجت ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جامع الشرائط ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ بھائی کیا ضروری ہے کہ ہم مجتہد کی تقلید کریں؟ کیا ضروری ہے کہ ہم مجتہد کو فالو کریں؟ جی نہیں، بالکل بھی ضروری نہیں، کیونکہ امام کے پردہ غیب میں جانے کے بعد شریعت اسلام نے آپ کو 3 آپشن دیے ہیں۔ پروردگار نے، اس کی شریعت نے آپ کو 3 آپشن دیے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی مجتہد کی تقلید کریں، آپ خود دیندار بن جائیں، اپنی زندگی کو وقف کر کے علمی معیار میں اتنے بلند ہو جائیں کہ خود مجتہد بن جائیں۔ جب آپ خود مجتہد بن جائیں گے پھر آپ پہ واجب نہیں کہ کسی دوسرے مجتہد کی تقلید کریں، لیکن جب آپ مجتہد نہیں بن سکتے، آپ دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے، تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے علمی معیار کو اتنا بلند کریں کہ آپ احتیاط پر عمل کر سکیں۔ جب یہ بھی نہیں کر سکتے تو میرے بھائی پھر تیسرا آپشن فقط یہی ہے کہ کسی مجتہد جامع الشرائط عالم مجتہد کی تقلید کر کے، اس کو فالو کر کے شریعت پروردگار پر عمل کرو۔